اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے، یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں۔ حضرت داؤد طائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا جی، اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں۔ ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے، داؤد طائی میرے لیے دعا کر۔ تو آپ رو پڑے، کہنے لگے، حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے، یہی تو دعا کرانی ہے، یہی تو میں نے کیا فرمایا، یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حضور یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسا ہو کے تو کیا کرتا رہا، یہی تو دعا کرانی ہے۔ بڑا پیار تھا۔ ایک دن بحث ہو گئی، حج کر کے واپس آئے، عراق میں تشریف فرما تھے امام جعفر صادق۔ حج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے، جو مکے سے ہو آتا ہے نا، اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ کچھ نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی حالت میں، اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جو دیدار کر لے ایمان کی حالت میں، اللہ دوزخ میں۔ یہ فرمانے لگے، یہ میری بات ہے، تو تصدیق کر میری بات کی، کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ پیار تھا نا۔ تو کہنے لگے، داؤد طائی تو کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ کہنے لگے، جی آپ نے فتویٰ پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں؟ آپ نے پورا فتویٰ پوری بات کریں تو تصدیق کرا لیں۔ کہا پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے، جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، صلی اللہ ہو۔ تو آپ فرمانے لگے، داؤد طائی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی حالت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پہ ایمان پختہ ہے، اور من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ اور تو نے یہ جو کہا نا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والے کو، تو بھی دلیل پیش کر۔ مکہ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے حدیث پیش کر دی، تو دلیل دے۔ حضرت داؤد طائی بولے، بڑی خوبصورت بات، اور خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خوبصورت لوگ ہی جی، ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے منہ سے، حرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی، پتہ نہیں کیا صاحب سونگ جاتا ہے، کس قسم کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی کہنے لگے، میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں کہیں جنت تو نہیں نا، مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکے میں جنت نہیں۔ فرمانے لگے، مدینے میں تو جنت ہے نا، روضۃ من ریاض الجنہ، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ، اور آپ فرمانے لگے، حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگے، حضور دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فیہا خالدون، پھر نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہنے لگے، میرا عقیدہ ہے جو دو نفل بھی ریاض الجنت میں پڑھ لے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے۔ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی، دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رضوان اس فرشتے کا نام ہے۔ تو حضرت ادریس کا جرانہ تھا، وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو۔ تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے، تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے، مجھے کبھی کرائی نہیں، آپ بھی کر لیں۔ تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا، جنت میں جا کے تو کہنے لگا، حضور چلے۔ فرمانے لگے، کدھر؟ کہنے لگا واپس۔ فرمانے لگے، میں نے جانا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے، اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا، تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے، جناب آپ نے سیر کا کہا تھا۔ فرمایا سیر ہی ہے یہ، اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے، وہ سیر ہی کریں گے، سفر تو تھکا دیتا ہے بندے کو، یہ سیر ہی ہے۔ اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا، وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا، اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی، اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا، اور یہ جو میں نے کہا نا اڑ جا، یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے، اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے ارض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں، جنت بھی یہیں تو مالک جنت بھی۔ اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا، سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے، اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے، کئی دفعہ فرمایا، بیر روما کما خرید کے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا، حضور میں خرید دیتا ہوں۔ کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت کی۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ کعبۃ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی؟ ایک کدی تے آئی جاندی ہے نا، میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آدھ تکلیف تو، بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، تو اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے۔
कितने 80 100 नहीं, मैंने सोच समझ के जुमला कहा है 80। एक तकलीफ अगर तुझे कहाँ बोले ना यार, कितनी? एक। गुनाह कितने माफ? ये किसने कहा है? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने। वादा किसका है? अल्लाह का। वादा किसका है? अगर मदीने चले जाए तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था लोग मेरे गुलामों को धक्के भी मारेंगे, मजनून और पागल भी कहेंगे, इनको बुरी नज़रों से भी देखेंगे, कहेंगे ये तो है ही पागल, बड़ा कुछ होगा। वाह महबूब तेरे अंदाज़े मेज़बानी पे कुर्बान जाएं, कैसा बंदोबस्त फरमाया, क्या अंदाज इख्तियार फरमाया। फरमाया तुम में से जो कोई मदीने आया वो मेरा मेहमान है। कोई मदीने, मक्के में एक तकलीफ पहुंची तो 80,000 साल के, और यहाँ मदीने में वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा। वाह ने ख्याल लफ्ज़ क्या कहते, वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। नहीं देखिए तरकीब आला हज़रत की, ऐसे जुमले दर्द हो तो निकल, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कहते हैं तेरे कदमों में रहूं गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, फिर कौन नजरों पे चढ़े देख के तलबा तेरा। देख के जलवा नहीं, आला हजरत का अंदाज कोई आला मिजाज लोग ही समझते, जलवा नहीं जी। कहते जिसने मेरे मुस्तफ़ा के कदम का तलवा देख लिया उसकी नजर पे कोई नहीं चढ़ता, तो जिसने जलवा देख लिया सल्लल्लाहु, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कदम देख ले तो नजर पे कोई नहीं चढ़ता, तो जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह मौला अली की तरह जलवा ही देख ले। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसे मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हरम मदीना में आए और उसे कोई तकलीफ पहुंचे, उस पर कोई आजमाइश आए, उसे परेशान किया जाए, उसे यहाँ कोई दुख पहुंचे, तो मेरे हबीब ने फरमाया वो मेरा मेहमान है, वो सब्र करे। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया तुम मदीने की तकलीफों पे सब्र करना, मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगा, मैं रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मकाम मुकरमा में तकलीफ पहुंची तो गुनाह माफ है, और यहाँ तकलीफ पहुंची तो हुजूर की सिफारिश। और फिर देखिए नेकी का अंदाज देखिए, मकाम मुकरमा में कोई एक नेकी करे तो 1 लाख का सवाब है, एक नमाज पढ़ो तो कितने का? हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लाख नफल पढ़ेंगे। एक तवाफ करो तो कितने तवाफ का सवाब? एक बार एक दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ो तो कितनी का सवाब हुआ? 1 लाख का सवाब। और अगर कोई हज करने जाए तो सवाब डबल हो जाता है, और अगर कोई रमज़ान शरीफ के महीने में जाए तो लाख को 70,000 से ज़रा देनी पड़ जाती है। लाख को अगर रमज़ान शरीफ में जाए तो यहाँ आप कैलकुलेटर ना निकाल लीजिएगा, अगली तकरीर ना रह जाए, 70 को लाख से ज़रा देनी पड़ती है। ये नेकियां हैं जो अल्लाह पाक हरम मक्का में जाने वाले को अता फरमाता है। मेरी समझ में सिर्फ इतनी बात आती है कि वो जो उम्मतें करती रही है ना, हजार साल इबादत, हजार साल उन्होंने इबादत की है, तो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने दर्जा तो ऊंचा ही देना है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन जुबा, दर्जा चूंकि ऊंचा देना है, तो अल्लाह पाक ने ये बहाने बना दिए। शब कदर है, शब बरात है, ये अल्लाह पाक ने बहाने बना दिए, मालिक करीम ने ये बहाने बनाए हैं। फरमाया तुम भी शब बरात में शब कदर में मस्जिद आ जाओ, या अल्लाह तुम्हें मौका दे तो हरम मक्का और मदीना आ जाओ, मैं तुम्हारी एक एक नेकी पर इतना ज़्यादा सवाब दूंगा कि तुम पिछली उम्मतों से आगे निकल जाओगे। पिछली उम्मतों से अल्लाह ने हमारे नंबर ही ज़्यादा रखे हैं, और हमें इजाफी नंबर बड़े मिलते हैं, बड़े नंबर रखे हैं रब करीम ने हमारे लिए। तो रब अल्लाह करीम की रहमत से मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु। और फिर देखे ना, काबे का माना है मसाबत लिन्नास, काबा रुजू की जगह है। किस चीज़ की जगह है? यानी उसकी तरफ तवज्जो हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत काबे को देखना है। हुजूर बैठ जाते थे और काबे के सामने बैठते थे, जब भी हरम में बैठ तो देर देर तक देखते थे। कुछ लोग लालच करते हैं, नेकी का करना चाहिए, अच्छा लालच है कि मैं तवाफ ज़्यादा कर लूँ, उमरा ज़्यादा कर लूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत सबसे ज़्यादा मजबूत है वो है बैठ के काबे का। और हुजूर ने फरमाया तू दीदार ही करता रहा, अल्लाह तुझ पर 20 रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। काबा मुअज़्ज़मा का दीदार करना, काबा है रुजू की जगह। किस नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़नी चाहिए जी? अजी किधर मुँह करके पढ़ना? केड़ी साइड पे जी? मगरब साइड पे। तो जो हरम शरीफ में हो वो मगरब साइड मुँह करेगा, मशरक साइड। फ़इन्नमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह फरमाता है जिधर मर्जी मुँह कर ले अल्लाह की रहमत उधर ही है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। फ़इन्नमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुँह करेगा अल्लाह उधर ही। चारों जानिब दुनिया का रुझान काबे की जानिब है। और ये जो हमारा दिल खिंचा चला जाता है ना, काबे की जानिब खिंचा चला जाता है, उसकी वजह यह है कि नमाज अल्लाह की और मुँह तरफ नमाज किसकी? मुँह तरफ। तो सारी ज़िंदगी कहते रहे तो फिर तबीयत तो खिंचेगी ना, काबे की तरफ खिंचेगी। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ बड़े हसीन है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू हज और उमरा करने आया तो ये ना समझ में हाजी या मोतमिर हूँ, अल हाजु वल मोतमिरु वफ़दुल्लाह, हाज उमरा करने वाला अल्लाह की जमात है। ये किसका ग्रुप है? ये किसका गिरोह है? अल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है। अल्लाह इनकी मेज़बानी फरमाता है, अल्लाह इनको नमाज से नवाजता है। रब करीम अपने घर बुलाता ही उसको है जिसको अल्लाह ने दरगुजर करना हो, जिसको अल्लाह ने मुआफ़ करना हो, जिसको अल्लाह ने बख्श देना हो। बड़े और फिर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर था, मैं ज़रा
प्रैक्टिकल देखता हूँ चीज़ों को, कोशिश करता हूँ कि देखा जाए थोड़ा सा। नौजवान नस्ल हमारी थोड़ी सी कहती है हमें अकली तौर पे भी समझाओ, तो मैं फील्ड का आदमी हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे पालना पड़ता है, सवालों के जवाब देने होते हैं, तो मैं हर चीज़ को उसके असल नुक्ता नज़र से देखता हूँ। तो मियाँ साहब का एक फिक्रा था, दूसरे वाले की तो समझ आती थी, पहले वाले की नहीं आती थी। मशहूर बड़ा था, रहमत दा दरिया इलाही, आता है ना आप सबको, मैनू ना सुनाओ तो बखरी गल है, वैसे आता है। रहमत का दरिया इलाही, जे एक कतरा, वो जे एक कतरे वाली तो समझ में बात आती थी, लेकिन जो हर दम वगदा है वो ज़ाहिरी आंखों से नज़र, कई दफ़ा हमें नज़र, साहिब नज़र लोगों को आता है, बातन में तो नज़र आता है, महसूस होता है, लेकिन ज़ाहिर नज़र ये किसी ने देखना हो तो मक्के मदीने जाके नज़र आता है। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम, एक दम नहीं, हर मदीने की जिस गली पे नज़र करें ना आप रेला ही आ रहा है, मक्के की जिस गली पे नज़र करें, वो यहाँ एक झूठ बोलते हैं हमारे सियासतदान, कहते हैं ये ठाठे मारता समुंदर, हालांकि वो नहर भी नहीं होती लोगों की, ठाठे मारता समुंदर, पता नहीं किधर ठाठे लग रही है, अल्लाह ही जानता है। और जो भी शुरू करता है बात यहीं से, हरम शरीफ जाके पता चलता है ठाठे मारता समुंदर किसको कहते हैं। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम ही वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू। काम फरमाया ये तो नेकी नहीं कि मुँह मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो, तो अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ, नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आजाद कराने के लिए। और फरमाया नेकी तो ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अपने वादे पूरे करो जब तुम वादा कर लेते हो, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करो। फरमाया उलाइकल लज़ीना सदकू, ये वो लोग हैं जो नेकी के दावे में सचे हैं, जो ईमान भी लाएं, खर्च भी करें, मुसीबत पर सब्र भी करें, ये वो लोग हैं जो ईमान के दावे में सच्चे हैं। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये वो लोग हैं जो परहेजगार हैं अल्लाह से। आगे आगे ये आयत जिसमें अल्लाह ने किसास का हुक्म दिया है, बदला लेने का, ये हुक्म स्टेट के लिए है, हुक्मरानों के लिए। फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के साथ कोई जुल्म करे तो फिर उसका बदला लो। तो किस तरह बदला लेना है? फरमाया अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। हाँ, अगर कोई वारिस माफ कर दे तो बात अलग है, वरना बदला लो। और कुरान मजीद ने यहाँ इरशाद फरमाया कि अगर तुम बदला लोगे तो जिंदगी मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अगर हुक्मरान मुजरिमों को सजा देंगे तो बाकी लोगों की जिंदगी महफूज रहेगी, बचेगी। हुक्म दिया गया यहाँ के बदला लिया जाए। फिर जब हम 6 से 7वें रुकू की तरफ चलते हैं तो इसमें अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया, रमजान की फजीलत बयान की, और इरशाद फरमाया गया कि जो रोजा ना रख सके वो फिरियतुन तामुन मिस्कीन, जो तो मरीज हो, बीमार हो, वो तो उतने रोजे जो है वो अगले दिनों में रख ले। और आगे जाके ये भी बताया गया कि जो ज्यादा ही बीमार हो फिर वो एक मिस्कीन का फिदिया दे दे, खाना दे दे। फिर इसी आयत करीमा में रब करीम ने फरमाया अगर तुम मुझसे दुआ मांगोगे इसी रुकू में, तो फरमाया मैं तुम्हारी दुआओं को भी जरूर कबूल करूंगा। फिर इसी में बताया गया कि रात के वक्त तुम्हें खाने की भी इजाजत है और अमले ज़ौजियत की भी तुम्हें इजाजत दी जाती है। इसी तरीके से फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज के महीनों के बारे में अलामतें इरशाद फरमाई और मसाइल हज कुछ आगे जाके बयान किया। और एक और गलत रस्म लोग रस्में बना लेते हैं ना, एक और रस्म थी कि यहूदी और ईसाई जब हज करते थे ना, हिराम बांध लेते थे, फिर दरवाजे से घर में दाखिल नहीं होते थे, ऊपर से छलांग लगा के कि अब हम पाक हो गए। तो दरवाजा चूंकि गुनाहगार है, इसके बीच से गुनाहगार आते जाते रहे हैं, लिहाजा दरवाजे से नहीं गुजरते थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये कोई नेकी नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि तुम दरवाजों से ना गुजरो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाना नेकी नहीं, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह से डरना शुरू कर दो। हज के बाद पाक साफ हो जाओ, डरना शुरू करो, ये असल में नेकी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मसाइल काफी तफसील के साथ, चूंकि वो फिकी मसाइल हैं और पूरी उसकी जुजियात हैं, लिहाजा वो एक नशिस्त में करने की बात नहीं। तो रब करीम ने वहां मशअर हराम का भी जिक्र फरमाया और उन सब चीजों की तरफ निशानदेही फरमाई जिन पर तवज्जो करना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा ही जरूरी है। फिर आगे 8वें रुकू तक ये बातें मुख्तलिफ अंदाज में चलती रही। फिर 9वें से 10वें रुकू में एक बात रब करीम ने ये इरशाद फरमाई कि मैंने काफिरों की नजर में ना, जब उन्होंने मेरी नाफरमानी की है, मेरे कलमा नहीं पढ़ा, मेरे महबूब को नहीं माना, कुरान मजीद को नहीं माना, तो फरमाया मैंने दुनिया की जिंदगी उनके सामने मुज़य्यन कर दी। ये बड़ी समझने वाली बात। फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, वो जिन्होंने कुफ्र किया था ना उनके लिए जीनत दे दी किसे? हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने ना उनके लिए हसीन कर दी। उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बाग है, ओ मेरी हवेली है, ये सारे मेरे जनाब बंगले। फरमाया ये चीजें हमने काफिरों की नजर में फिर प्यारी कर दी। समझिएगा बात, ये काफिर का तरीका है कि वो दुनियादारी का माल देखता है तो उसकी आंखें खिल जाती हैं, बड़ा राजी होता है। मोमिन का ये तरीका, मोमिन किस बात पे राजी होता है? अल्लाह तबारक व तआला की रजा पे मोमिन राजी होता है। इस चीज को अल्लाह करीम ने यहां बयान फरमाया। फिर इससे आगे जो हुर्मत वाले महीने हैं उन महीनों का जिक्र किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जुए और शराब को हराम करार दिया
219 نمبر آیت ہے، اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے. پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا. کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے نام رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو، اس پر عمل کرو. اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا. یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیے ہیں، تو ان سے آگے نہ جانا. تو بالتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا. اور وہ مسائل جو بڑی تیزی سے لوگ الجھا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا. بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے، جو اگرچہ مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے، روزمرہ کے اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے. ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں. اس پارے کے آخر میں نا اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں. وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمہ لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی. ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں. آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا. اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمال کا اٹھا کے لے گئی تھی. ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا. اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے. اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات. کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے ماسک کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا. میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے. تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا. تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا،
یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے, میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے. تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں. اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے, ہم نے بھی مرنا ہے نا جی, بڑی جلدی قبر میں جانا ہے, وقت کا کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں. مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھائیں. تو میں نے کہا نہیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ جو لال رومال والا, میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے, تلاش کرتا ہے, اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے, اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ تابوت آئے گا بنی اسرائیل والوں سے کہا. تابوت میں کیا تھا سن لو, اور یہ قرآن مجید ہے. آج میری ماننا یہ 15 میں سے 16 رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا. کھولنا ذرا. قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے. تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا, ایک ڈنڈا تھا, جوتے تھے, اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا, اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں. تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے, تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے, اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا. تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے. وہ صندوق اٹھا کے لے گئے. اب ان کی کم بختی یہ, کم نصیبی یہ, انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا. جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں, وبائیں پھوٹ پڑی, مرنے لگے, وجود پھولنے لگا. پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے. صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات. ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے. انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا. اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا. مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا. ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا, اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا. کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا. اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے, اس میں تمہارے دلوں کا. اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے, اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے. تو وہ صندوق آ گیا, یہ مان گئے. اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ. وہ بڑا سخت آدمی تھا, 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا. اس کی قوم سے لڑنا ہے, ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی. اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام. وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے, تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا, وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی, اس کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے, منجنیق, اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی. تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ وہ مشین لے کر, وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. 3 پتھر آپ کے پاس تھے. آپ فرماتے اس میں بڑا بیمار تھا, اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا. اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا. تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا, یعنی ان کے بادشاہ کو, اس قوم کے, تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا. دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, مرشد نے نظر کر دی. میں کہا میں نے ملیں گے تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو, کیونکہ میرے وہ دوست ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر, یہ سارے کام کر, سچ بول, دیانتداری کر, پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا, اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی, آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے, پھر ان کا وصال ہو گیا. تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا, انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت
تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نا کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ چند باتیں ایسی تھیں کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے، لٹا دیتے ہیں۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے، قریش مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھی سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور آدمی ہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، جانا مدینے میں نے ہے۔ اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تینوں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں گا، سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں، تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت، لیکن جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں، نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عمر ریسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ جو سودا فرمایا یہ تم نے بڑا۔ تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا۔ ایک مضمون اور یہاں ہے 216 نمبر آیت میں، وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے۔ ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، تو ایک نا ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی۔ بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی تو جینے کے لیے بڑی کافی ہے۔ فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو، کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے طریقوں کے مطابق، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو، اللہ جانتا ہے ہم جانتے نہیں۔ تو قرآن مجید کی اس نصیحت پر ضرور غور کریں۔ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنی بیوی کی بڑی شکایتیں کی نبی کریم کی بارگاہ میں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں سے ایسی اولاد عطا کر دے جو تیرے لیے باعث خیر ہو۔ جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں بعض اوقات اسی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کر دیتا ہے۔